کہ درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت الہی، اللہ کی معرفت۔ ہر ایک کے لیے یہ موضوع اہم ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر ہی آگے سارے جو عبادات کا تعلق ہے، معاملات کا تعلق ہے، وہ اس کے بعد ہی ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے وہ پھر اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے اور ساری جو منازل ہیں ان کو وہ طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو وہ پھر یعنی اندھیروں کے اندر ہی بھٹکتا رہے گا، نور کی طرف، اجالوں کی طرف، روشنی کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس بند گلی میں چلا گیا ہے کہ جس کا کوئی آگے راستہ ہی نہیں ہے۔ تو معرفت الہی، اللہ کی معرفت، خدا کی معرفت بہت اہم موضوع ہے ہر لحاظ سے۔ غیر مسلم کے لیے تو ہے ہی ہے، خود مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی، اس کا مقام جتنا ہماری ذہنوں میں واضح ہوگا، ہماری نظروں میں واضح ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جھکیں گے۔ تو یہ دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی جو معرفت ہے اس کے حصول کے، اللہ کی معرفت کے حصول کے دو راستے ہیں، ایک عقلی راستہ ہے اور ایک منطقی راستہ۔ یہ مین دو راستے لکھے ہیں علماء نے، اس کے علاوہ بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ تو عقلی اور منطقی راستہ اور پھر قلب اور روح کے ذریعے اللہ کو پہچاننا۔ منطق یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ، جیسے آج اگر آپ منطقی کہیں یا سائنسی کہہ لیں تو بھی درست ہے، تو دلائل کے ساتھ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ ایک یہ راستہ ہے کہ کوئی دلائل کی بنیاد پر اللہ کو مانے، رب کو پہچان لے، اور دوسرا راستہ پھر یہ ہے کہ قلب اور جو ہماری روح ہے اس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے۔ یعنی دلائل بظاہر نہ بھی ہوں تو آپ کا دل، آپ کی جو روح ہے وہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ وہ خود ہی جان لیتے ہیں، دلائل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بہرحال موجود ہے۔ اچھا، اصل مقصد ہوتا ہے رب تک پہنچنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، راستہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں، جو آپ نے پیچھے رمضان مبارک سے پہلے ایک دو مرتبہ عرض کیا تھا، کہ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی اور ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اللہ کے محبوب کو نہیں مانتا یا کلمہ نہیں پڑھتا یا آپ کو نبی نہیں مانتا، تو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یعنی صرف اللہ کی معرفت کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی ذریعہ سے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو اب اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانے، ان کو بھی مانے، ان کا بھی کلمہ پڑھے، اب ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ ورنہ بہت سارے سائنٹسٹ جو اپنے علم کے ذریعے سے، منطق اور سائنس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ مسلمان بہرحال نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کے محبوب کو نہ مان لیں۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو بھی ساتھ جو ہے ہمارے ذہن کے اندر بہرحال یہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے آپ کے سامنے بارہا عرض کیا جاتا ہے۔ آج ایک نئی بات، ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں قرآن نے کیا خوبصورت کمال سے، کس انداز سے، کس طریقہ سے یہاں پہ دیکھیں کیا کلام کیا ہے اللہ کی معرفت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو سامنے عرب کے لوگ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں، جس زمانہ میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ سائنسی دور نہیں تھا۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ سائنسی دور نہیں تھا، نہ ہی لوگوں کی عقلیں یا
ذہن اس حد تک پہنچے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا، ایک سادہ سا دور تھا، اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اچھا، جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا، عرب کا ماحول، عرب کے لوگ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی ان کی اور شرافت داری اور ان کی باقی جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ زیادہ لوگ جو تھے وہ اس طرح پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا اپنا ایک معاشرہ تھا، ان کا اپنا ایک ذہن تھا، ایک انداز تھا۔ تو قرآن جب اتر رہا تھا تو پہلے مخاطب تو وہی تھے جو عرب کے لوگ موجود تھے، لیکن دیکھیں قرآن کا یہ معجزہ اور یہ اسلوب قرآن کا کہ قرآن نے ہر حوالے سے بات کی ہے کہ اگر قرآن اتر رہا تھا اور سامنے جو لوگ موجود تھے ان کی جو ذہنی اپروچ، ذہنی صلاحیتیں تھیں، ان کے مطابق بھی قرآن اللہ کی معرفت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور 14.5 صدیاں بعد جب سائنس عروج پر پہنچ چکی ہوگی، کلائمیکس پہ پہنچ چکی ہوگی، لوگوں کے ذہن اتنی ترقی کر چکے ہوں گے، قرآن ان آنے والے صدیوں بعد جو لوگ آنے والے تھے، قرآن اس سائنسی لحاظ سے بھی دعوت دے رہا ہے، جبکہ اس وقت تو سائنس تھی نہیں، جبکہ اس وقت تو سائنسی دور ہی نہیں تھا، اس وقت تو سادہ سا دور تھا، عرب کے بدو، عرب کے لوگ، اور پھر خاص اللہ کے محبوب کے جو اصحاب ہیں ان کی خیر کیا ہی شان ہے۔ لیکن قرآن جس دور میں اتر رہا ہے، آپ ماحول کو چیک کریں اور آج کے ماحول کو چیک کریں تو کتنا فرق ہے۔ لیکن قرآن کے اندر وہ آیات موجود ہیں جو بالکل سادہ ذہن ہے وہ بھی قرآن سے، ان آیات سے اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے جو دقیق اور مشکل بحث اس حوالے سے ہے، سائنسی حوالے سے، تو قرآن نے اسی دن افتتاح کر دیا تھا، اس سائنس کا افتتاح کر دیا تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اس سائنس کا یوں افتتاح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ غور و فکر کریں۔ جو کل ہمارا قرآن اور تفکر کائنات موضوع تھا، آپ نے اس میں آیات کو سنا تو قرآن بار بار کہہ رہا تھا کہ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، کائنات کے اندر، زمین میں، آسمان میں، بادلوں میں، اپنے جسم میں، انفس قرآن کہتا ہے، اور ہر شے میں قرآن دعوت دے رہا تھا۔ یہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس دور میں قرآن اتر رہا تھا، اگرچہ سائنسی دور نہیں تھا اور دور دور تک سائنس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن ایک لحاظ سے قرآن افتتاح کر رہا تھا کہ آؤ اور کائنات کے اندر غور و فکر کرو۔ وہاں افتتاح بھی ہو گیا، اور بعد میں قیامت تک آنے والے جو لوگ تھے جو سائنسی میدان میں ہوں گے، جو تفکر اور تدبر کریں گے، ان کے لیے بھی قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جس دور میں قرآن اترا تھا وہ ماحول اس قسم کا تھا، اب سائنسی دور ہے تو میں کیسے غور و فکر کروں۔ تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ آیات موجود ہے نا قرآن مجید کے اندر، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اور بہتر سمجھ آئے گا، کہ ان کو دعوت دی جا رہی تھی جو ان کے سامنے چیزیں موجود تھیں کہ آپ ان میں غور کرو اور اللہ کو پہچانو۔ مثلا عرب کے لوگ اونٹ بڑا پسند کرتے تھے، ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے، تو کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اب یہ وہ دعوت ہے کہ جو ان کے سامنے موجود ہے، سائنس ہو یا نہ ہو، تو کہا سب سے پہلے کہ بھلا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، پھر کہا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پھر تیسرے نمبر پہ کہا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے یہ کیسے جمائے گئے زمین پر، ان کو میخوں کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بچھائی گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی دعوت ہے، یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعوت تھی کہ جن کے سامنے یہ چیزیں موجود تھیں۔ اچھا، بعد والوں کے لیے اسی کے اندر دعوت موجود ہے۔ حیران کن بات، انہی 4 چیزوں کے اندر، یعنی اونٹ کا تذکرہ کیا، پھر آسمان کا کیا، پھر پہاڑوں کا کیا، پھر زمین کا کیا، ان 4 چیزوں میں ان کے لیے بھی دعوت تھی۔ اور آج ترقی یعنی عروج پہ سائنس پہنچ چکی ہے، یہاں بھی انہی 4 چیزوں کے اندر بھی آج کے لوگوں کے لیے بھی موجود ہے دعوت۔ کیا مطلب کہ بھائی ان کا جو ذہن تھا، ذہنی صلاحیتیں تھیں، جو کچھ ان کے پاس علوم تھے، انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق، اس وقت کے حالات کے مطابق اس میں غور کیا تو رب کی معرفت ان کو ملی۔ اور آج کے دور میں اگر آج کوئی بندہ زمین میں غور کرتا ہے یا آسمان میں غور کرتا ہے تو آج کے علم کے مطابق، آج کے ذہن کے مطابق، آج کے نالج کے مطابق
اس کو نئے چیز اس کو اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جائے گی. اگرچہ وہی زمین ہے جو اصحاب کے دور میں ہے، وہی آسمان ہے جو اصحاب کے دور میں تھا، اور آج بھی وہی آسمان ہے، لیکن علم کا زمانے کا فرق ہے. لیکن کہا انہوں نے اپنے علم کے ذریعے دیکھا تھا، تم اپنے علم کے ذریعے دیکھو گے تو تمہیں اور چیزیں نظر آئیں گی، نیا جہان تمہیں نظر آئے گا. تو ہر ایک شے میں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرو. ہر شے تمہیں اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ تمہیں اللہ کا، بنانے والے کا، کریٹر کا تمہیں ضرور وہ پتہ دے گی کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو یہ بات بڑی توجہ طلب تھی کہ ہر زمانے میں مختلف لوگوں کے اذہان، ان کی علوم، اس دور کی سائنسی ترقی یا کوئی بھی آپ چیز کہہ سکتے ہیں، اس کے مطابق قرآن دعوت دے رہا ہے. اور ہر وہ شخص جس نے نیک نیتی کے ساتھ اس میں تدبر اور تفکر کیا ہے وہ ضرور ایک دن اللہ تک پہنچے گا، رب کی معرفت اس کو ضرور ملے گی. اب دیکھیے ذرا، یہ ہے وہ سادہ سی مثال کہ جو عام سے عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اونٹ کو دیکھے تو حیران ہو. یہ اب موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، میں صرف اس کو ٹچ کر رہا ہوں. صرف ایک اونٹ پر اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو وہ شاید گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک غور کرتا رہے گا. اس کو کیسے بنایا گیا، اس کی شیپ کیسی ہے، اس کا انداز دیکھیں کیسا ہے، یہ کئی دن تک پیاسا کیسے رہ سکتا ہے، اس کو اللہ نے بنایا کیسے ہے، اس کا انداز دیکھیں. یہ یعنی ہر شے میں اگر وہ غور کرے انسان دنگ رہ جائے گا. لیکن چونکہ آگے دور بدلنے والا بھی تھا اور ترقی آنے والی تھی، تو قرآن نے دیکھیں یہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر آج کے سائنسی دور کو دیکھیں قرآن کیسے ڈسکس کر رہا ہے. فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، آفاق میں فی الآفاق، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی یہ قرآن واقعی برحق ہے. اب دیکھیے ذرا، پہلے اونٹ کی دعوت دی، زمین و آسمان کی دعوت دی، اور اسی طرح جو ہے پہاڑوں کی دعوت دی. اب یہ سائنسی دور کی ابتدا دیکھیں. اب کہا کہ ہم پورے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، پورے آفاق میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے. اب مجھے بتائیے اس دور میں آفاق میں کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں جو آج ہیں؟ اس دور میں بھی تھی نو ڈاؤٹ، لیکن جو آج نشانیاں ہیں، جو آج چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں، جو آج اس کو بیان کیا گیا، واضح کیا گیا، اس دور میں یقیناً اتنی ترقی نہیں تھی. تو اب یہ تو یعنی سائنسی دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان اس حد تک ترقی کر لے گا کہ وہ پورے آفاق میں دیکھ لے گا، ہر شے کو دیکھ لے گا، ہر شے کی وہ ڈسکوری ہو جائے گی. تو کا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، جب انسان غور و فکر کرے گا اور اس مقام تک پہنچے گا تو وہ آفاق میں بھی غور کرے گا تو ہر نشانی حتی یتبین لہم انہ الحق، جب وہ ہر شے ان پر واضح ہو جائے گی، ہر نشانی ان کے سامنے آ جائے گی تو وہ یہ پکار اٹھیں گے کہ واقعتاً رب ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، اسی کی طرف سے ہے. یہ وہ دعوت ہے اللہ کی معرفت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی پہچان کی، کہ قیامت تک کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ قرآن کو صدیوں پہلے اترا تھا، آج سائنس ترقی کر چکی ہے، میں کیسے غور و فکر کروں. کہا تم غور و فکر کرو تو صحیح، غور و فکر تمہارے کرنے کی ضرورت ہے. جیسی تم غور و فکر کرو گے تم ضرور اس کریٹر تک، اس خالق تک ضرور تم پہنچ جاؤ گے. یہ انداز قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے. پھر دیکھیے ذرا، ہر دور میں عرض کیا کہ بدلنے والا ہے. ایک فارسی کا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر از معرفت کردگار. کہ اگر آپ درخت کو دیکھیں نا تو درخت کا ہر پتا اللہ کی معرفت کا پتہ دے گا. درخت کا ہر پتا اللہ کی معرفت کا وہ پتہ دے گا آپ کو. کہا اسی طرح اسی ملتا جلتا اسی مضمون کے ساتھ قرآن مجید کے اندر وہ آیت موجود ہے جس میں آپ نے بارہا پڑھتے ہیں جو سبح للہ، یا آپ کہیں پڑھتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر شے کائنات کی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے
وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس طرح کی کم از کم یعنی 7-8 آیات اس قسم کی موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کائنات کا ذرا ذرا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو کہا جس طرح ہم درخت پہ غور کریں تو درخت کا ہر پتہ تمہیں اللہ کی معرفت دلائے گا، اسی طرح فرمایا کہ قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ تم غور کرو تو صحیح۔ اچھا اگر تم آفاق میں نہیں غور کر سکتے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس تو جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس تو جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ میرے پاس ایسی سائنسی آلات موجود نہیں ہیں، تو میں آفاق میں کیسے غور کروں؟ کہا وفی انفسکم، اپنے نفسوں میں بھی اگر تم غور کرو گے نا، اپنے جسم پر بھی غور کرو گے تو یہ بھی تمہیں ہمارا ہی پتہ دے گی، یہ بھی تمہیں ہماری ہی معرفت دکھائے گی۔ ایک ہاتھ پہ غور کر لو، ہاتھ کی انگلیوں پر، اس کے پوروں پر، اس کی شیپ پر آپ غور کر لو، اس کی پکڑ، اس کو اللہ نے کیسے بنایا، اسی پر غور کر لو تو تمہیں آفاق میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارا یہ عذر بھی اللہ ختم کر رہا ہے کہ کوئی جو عذر پیش کر دے میرے پاس تو سائنسی آلات نہیں تھے، میں رب کی معرفت کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہ اپنے جسم پر غور کرو، تمہیں جسم کا ہر عضو اور ہر جگہ تمہیں اس بات پر مجبور کرے گی کہ کوئی ہے جس نے اتنا بہترین جسم بنایا ہے۔ رب کے علاوہ کوئی اتنا خوبصورت جسم بنا ہی نہیں سکتا ہے، جتنی بہترین شیپ اس کی ہے، جس اعلیٰ انداز میں رب اس کو بنایا ہے۔ جہاں کان ہونے تھے وہاں کان ہے، جہاں آنکھ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ آنکھ ہے، جہاں ناک ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ناک ہے۔ اس کی جسم کے اوپر غور کرنے والا بھی آخر میں رزلٹ یہی نکالے گا کہ کوئی ہے جس نے اس انسانی جسم کو بنایا ہے، ورنہ اس جسم کو بنانا ناممکن ہے۔ جس انداز کے اندر جسم کو بنایا گیا، پھر اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں دیکھنے کی، سونگھنے کی، یہ جس انداز میں چکھنے کی چھٹی حص اللہ نے رکھی ہے، یہ پورا کا پورا نظام جو ایک جسم کے اندر موجود ہے، اگر تم اس پر بھی غور کرو گے اینڈ رزلٹ اس کا یہی ہوگا۔ اگر تمہارا ضمیر مردہ نہ ہوا، کچھ نہ کچھ ضمیر باقی ہوا، تو تم یہ پکار اٹھو گے کہ ہاں کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ خالق و مالک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس موضوع کے اندر قرآن اور تفکر کائنات میں بھی عرض کیا تھا، خدا کے لیے قرآن کو پڑھیے، اس میں تدبر اور تفکر کی وہ آیات موجود ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ورنہ میڈیکلی وہ آیات موجود ہیں جس پہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ قرآن جس دور میں اتر رہا تھا اس دور میں تو یہ سائنسی آلات موجود نہیں تھے، اس دور میں تو یہ والی چیزیں موجود نہیں تھی جو آج موجود ہیں، لیکن قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، اس سے واضح یہ ہوتا ہے، سمجھ یہ آتی ہے کہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، ہر صدی کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہر زمانے میں جس علم کو بعد میں یعنی ایجاد کرنا تھا، وہ علم بعد میں آنا تھا، قرآن اس کا پہلے تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ میڈیکلی آیات آپ دنگ رہ جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن اس دور میں دعوت دے رہا ہے، ان کے پاس تو یہ الٹرا ساؤنڈ کی اور یہ والی تو یعنی فیسلٹی موجود ہی نہیں تھی، اور قرآن کی بیان کر رہا ہے کہ تم دیکھو گے اس میں یہ نشانی ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ یہ جو ایمبریولوجی کا علم ہے، اس کے اوپر میں نے شاید 2 سال پہلے عرض کیا تھا کہ وہ آیات آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ قرآن اس دور میں جو چھوٹے بچے کا یہ ایمبریو جو ہے، بچہ چھوٹا جو ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی وہ 120 دن کا ہوا ہے، اس کے علم کو قرآن، اس کی تخلیق کو، اس کی حیت و صورت کو، شکل کو قرآن باقاعدہ بیان کر رہا ہے۔ اور آج صدیوں بعد جب وہ میڈیکل ترقی کر گئی، وہ حیران ہو گئے کہ جو آج ہماری میڈیکل میں آ رہا ہے، علم میں آ رہا ہے، وہ قرآن اس کو پہلے بیان کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا قرآن یہ کتاب مجید، کتاب ہدایت، کتاب نور انشاءاللہ ہر صدی کے لیے کافی ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، یہاں کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، تو کوئی اعتراض کرے تو ہم اس کو قرآن سے جواب دے سکتے ہیں کہ بتائیے ذرا، جس دور میں قرآن اترا تھا اس دور میں تو یہ واضح علم موجود نہیں تھا، تو یہ قرآن کس کو دعوت دے رہا تھا؟ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا تھا، قیامت تک آنے والے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دعوت دے رہا تھا، جو جس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے آپ آئیے قرآن میں غور کریے، انشاءاللہ تمہیں ہر شے یہ پتہ دے گی کہ کوئی ہے کائنات کا بنانے والا، اور وہ جو کوئی ہے نا وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے رب کو خالق و مالک مانتے ہیں، اور اللہ کا کروڑ بار شکر اور کرم ہے، اللہ نے ہمیں اپنی معرفت بھی دی ہے، اپنا قرب بھی عطا فرمایا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔